آج بھارت کا ماحول خراب کرنے کی بڑی گہری چال چلی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے میرے بھائیوں، جو میری تقریر کا ٹاپک ہے، کہ ہم کیا کریں کہ ہماری کھوئی ہوئی عزت لوٹ جائے۔ جو مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو عروج ہمیں دیا تھا، وہ دوبارہ ہمیں کیسے ملے گا؟ اور ہم نے کون سی ایسی غلطی کی ہے، کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ ہمارے عروج کے اسباب کیا ہیں، ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ بھئی ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے اسلام کی پہچان ہے توحید۔ جب تک ہم توحید پر تھے ہم دنیا میں عزت والے تھے۔ جب ہم نے توحید سے منہ موڑا، مسلمانوں کے گھروں میں شرک ہونے لگا، مسلمانوں کی عورتیں کالے دھاگے پہننے لگیں، مسلمانوں کے بچے کالے دھاگے پہننے لگے، مزاروں پر سجدے کرنے لگے، محرم میں تعزیے بنانے لگے، قبروں پر سر جھکانے لگے، اس دن سے اس امت کے زوال کی داستان شروع ہو گئی۔ ہم جب تک توحید پر تھے، ایمان پر تھے، اللہ نے ہماری مدد کا وعدہ اسی کنڈیشن پر کیا ہے کہ تم ایمان والے رہو گے تب ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، توحید پر قائم رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ہم اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کریں گے۔ ایمان کہاں ہے ہمارے اندر؟ ایمان کہاں ہے؟ شرک میں لت پت ہے آج کا مسلمان۔ اور مجھے یہاں تک پتا چلا ہے کہ موہن پور کے اور ہرن پور کے بعض علاقوں میں ابھی بھی محرم منایا جا رہا ہے۔ نام نہاد ہم اہل حدیث ہیں، قرآن حدیث پر چلنے والے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں کہ صاحب ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ہم کر رہے ہیں۔ آج کی رات 15 شعبان کی رات ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی شب برات کے نام سے منا رہے ہیں۔ پورے قبرستان میں روشنی ہے، اگربتی جلائی جا رہی ہے، مردوں کی روحیں گھر میں آ رہی۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو باپ دادا مر گئے ہیں ہم ان کے نام سے حلوہ کا فاتحہ دیں گے تو ان کی روحیں خوش ہو جائیں گے۔ یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مر گیا جو ایک انسان، پھر اس کی روح دوبارہ ہمارے پاس نہیں آ سکتی۔ ہمارے یہاں بھوت پریت کا سسٹم نہیں ہے، ہمارے یہاں آتما کا سسٹم نہیں ہے۔ مر گیا انسان، اب اس کی روح چلی گئی اس کے ساتھ، اب روح لوٹ کر کے آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 18ویں پارے میں کہا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ جب کسی کی موت کا ٹائم آتا ہے، انسان فرشتے سے کہتا ہے کہ میرے رب سے جا کر کے کہہ دو ایک مرتبہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے۔ رب ارجعون، اے اللہ مجھے ایک بار تو دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے۔ لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بھول کو سدھار دوں گا، میں نیک عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، میرے بندے ایسا نہیں ہو سکتا، جب تو ایک بار مر گیا تیری روح تیرے بدن سے تیرے شریر سے نکل گئی، اب روح دوبارہ لوٹ کر کے جانے والی نہیں ہے۔ آج مسلمان یہ سب کر رہا ہے، مردوں کے نام پر حلوہ بنا رہا ہے، زندوں کو کھانے کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، مردوں کے لیے حلوہ بن رہا ہے، زندوں کو کپڑا نہیں مل رہا ہے، کتنے غریب اور یتیم بچے ہیں بیچارے ان کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، اور آج مزاروں پر لاکھوں کی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ تو توحید میرے بھائیوں، ہم جب تک توحید پر تھے
اللہ نے ہماری مدد کی، ہم دنیا میں سرخرو رہے، عزت والے رہے۔ جب ہم توحید سے ہٹے اللہ نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے۔ ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی حیرت ہوگی آپ کو، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا تہوار آیا ہولی، ہمارے بڑے سیکولر مسلمان بھائی وہ فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اپنے ہندو بھائیوں کو ہولی کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں بڑی صاف بات کرتا ہوں، بھائی چارہ، پریم، سوہارد، دوستی، سمبند، تعلق اپنی جگہ ہے، اور مذہب، عقیدہ، آستھا اپنی جگہ ہے۔ ہم توحید والے ہیں اور ہم شرک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے رب کی نظر میں سب سے بڑا پاپ شرک ہے، اور ہمارا غیر مسلم بھائی اپنے تہوار پر شرک کرتا ہے، اور شرک کی مبارکباد نہیں دی جاتی ہے، شرک سے روکا جاتا ہے۔ میرے بھائی روک نہیں سکتے تو خاموش رہو، مبارکباد دے رہے ہو۔ اور ہمارے بعض بھائی، اللہ معاف کرے، ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں ایسی نیوز بھی آئی کہ نیشنلٹی پانے کے لیے اور بھارت کی ناگرکتا پانے کے لیے انہوں نے اپنا دھرم تک پریورتن کر لیا، مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا۔ ایک طرف مسکان خان کی جیسی ہماری بہنیں ہیں جو بیچاری حجاب میں کھڑی تھی، دشمنوں کے نرغے میں کھڑی ہو کر کے اس نے اپنے حجاب سے سمجھوتا نہیں کیا، اور آج جب کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ حجاب کی اجازت نہیں ملے گی اسکول اور کالج میں، تو کتنی لڑکیوں کے بارے میں نیوز آئی کہ وہ ایگزام دینے گئی، کالج کے لوگوں نے کہا آپ حجاب اتاریے تب ہم آپ کو اندر جانے دیں گے، اس لڑکی نے کہا نہیں، ہم ایگزام چھوڑ سکتے ہیں، حجاب نہیں چھوڑ سکتے۔ اور آج ہماری بہنیں کالجوں میں جا رہی ہیں بے پردہ، بغیر حجاب کے، اور ہماری غیرت گوارا کر رہی ہے۔ وہ سلائی کڑھائی کا ڈھنگ سیکھنے جا رہی ہیں بغیر حجاب کے، اور ہمارے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ بے حیائی، یہ بے شرمی، یہ بے غیرتی میرے بھائیوں ہمارے سماج میں نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان بچی بچپن سے اس کو سکھایا جائے کہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے تو بے پردہ اور بے حیا نہیں رہے گی، اس کی گھٹی میں شرم و حیا کو پلایا جائے، اس کو بچپن سے بتایا جائے تو اسلام والی ہے، تو پردے والی ہے، تو حجاب والی ہے۔ اور یہ پردہ دنیا کی نظر میں کچھ بھی ہو، دنیا کی نظر میں یہ پردہ عورت کے اوپر ظلم ہو، اتیاچار ہو، لیکن اسلام کی نظر میں یہ پردہ عورت کے لیے سرکشا کوچ ہے۔ یہ پردہ عورت کو سرکشا دیتا ہے، یہ پردہ عورت کو عزت دیتا ہے، یہ پردہ عورت کو غیر مردوں کی نظر سے بچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، وہ حجاب میں نکلا کریں، وہ چادر میں نکلا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا، یہ پردہ ان کی آئیڈینٹی بن جائے گا، یہ پردہ دنیا کو بتائے گا یہ ایمان والی عورتیں، یہ پردہ والی عورتیں۔ آج یورپ کے اندر کتنی عورتیں جرمانہ دیتی ہیں، فائن دیتی ہیں، پینالٹی دیتی ہیں، مگر پردہ کرتی ہیں۔ آج ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہاشم املہ، اس نے آج تک شراب کا کوئی اشتہار اپنے کرکٹ کی ڈریس پر اس نے نہیں لگایا۔ اس نے جرمانہ دیا، پینالٹی دی، مگر اس نے کہا نہیں میں شراب کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں کروں گا۔ انگلینڈ کا کرکٹر معین خان، انگلینڈ کی رپورٹر عورت اس کا انٹرویو لے رہی ہے، اور عورت ٹائٹ کپڑے پہن کر کے اس کے سامنے انٹرویو لے رہی ہے، اور اللہ کا وہ بندہ، وہ دیندار بندہ جو کرکٹر ہے، دولت کی کمی نہیں، عیش کر سکتا ہے، عیاشی کر سکتا ہے، مگر اس اللہ کے بندے نے اپنی نظروں پر اتنا کنٹرول کیا ہے
کہ رپورٹر جو تھی، نیوز رپورٹر جو انٹرویو لے رہی تھی، وہ دیکھ رہی ہے، مگر معین خان، اس معین علی نام کا وہ کرکٹر، اس عورت کی طرف ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں میرے بھائیو پریکٹیکل اسلام۔ ہمارا اسلام پریکٹیکل اسلام نہیں۔ ہم نے سمجھا ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم جمعہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹوپی لگاتے ہیں، لنگی پہن لیتے ہیں، بس صاحب ہم مسلمان ہو گئے۔ پریکٹیکل مسلمان بنو میرے بھائیو۔ اور پریکٹیکل مسلمان کون ہے؟ جو اسلام کو فالو کرتا ہے، جو توحید پر قائم رہتا ہے۔ ہم جب تک توحید پر قائم تھے، ہم ایمان پر قائم تھے، اللہ نے ہماری مدد کی، اور جب ہم نے توحید سے سمجھوتا کر لیا اور اللہ کی ناقدری شروع کر دی، ہمارا انجام جو ہے آج پوری دنیا میں ہم دیکھیں۔